آج کی اس نشست میں سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ جو النزول ہے نا، النزول، بنیادی طور پر النزول کا معنی کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ النزول سے متعلق کتاب و سنت میں اس کا ذکر کہاں ہے، وہ کون سی احادیث ہے، وہ احادیث میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست میں۔ آج کی اس نشست میں النزول یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ۔ عربی زبان کا لفظ ہے تو بنیادی طور پر اس لفظ میں کیا معنی آتا ہے سب سے پہلے ہم اس کو جانیں۔ عرب جو ہے نا، عرب کے پاس النزول کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ یعنی حقیقت فی الشیء اتیانہ و مجیئہ من علو الی سفل۔ بنیادی طور پر اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا۔ النزول اس کے اشتقاقات اگر آپ دیکھیں گے عربی زبان میں متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بنیادی معنی اس میں رہتا ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اتیان الشیء و مجیئہ من علو الی سفل، کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا، وہی بنیادی معنی ہے۔ میری بات واضح ہو رہی ہے؟ علامہ احمد بن فارس رحمہ اللہ معجم مقاییس اللغہ میں کہتے ہیں کہ النون والزاء واللام نزل، کہا کہ کلمۃ صحیحہ۔ اس کا بنیادی معنی کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ تدل علی حبوط الشیء و وقوعہ، کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا، یعنی بنیادی معنی ہی یہی ہے، کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا۔ اس کی کچھ استعمالات بھی بتائے احمد بن فارس نے رحمہ اللہ۔ مثلا عربی زبان میں کہا جاتا ہے نزل عن دابتہ نزولا، کوئی شخص اپنی سواری سے نیچے اترا، اپنے جس جانور پر سواری کر کے آیا ہو، کار کے ذریعے سے، سائیکل کے ذریعے سے، ٹو ویلر کے ذریعے سے، کسی بھی گاڑی سے، یا جانور پر سواری کرنا ہو، پرانے زمانے کی بات ہو یا آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی بطور تفریح بیٹھتا ہے جانوروں پر، گھوڑے وغیرہ پر، تو اس میں سے عربی زبان میں جب یہ لفظ آتا ہے کہ نزل عن دابتہ نزولا، اس کا مطلب ہے کہ ایک قدم ہی صحیح، ایک بالش ہی صحیح، اوپر سے نیچے اترا نہیں اترا وہ۔ ابھی کیا موسم ہے، بارش پڑ رہی ہے، آپ نے ایک مثال یہ بھی دی کہ نزل المطر من السماء نزولا، بارش کا جو برسنا ہے، آسمان سے جو بارش جو برس رہی ہے، اس میں بھی اوپر سے نیچے آنے کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ عربی زبان میں کہا جاتا ہے مکان النزل، کیا مطلب؟ ينزل فيه كثيرا، یعنی کسی مقام میں لوگوں کی اکثر آمد و رفت ہوتی رہتی ہے، لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، اس مقام کو نزل کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں ایک مثال کے ذریعے سے آگے سمجھاتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے النازلہ، اچانک کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اچانک، النازلہ۔ الشدیدہ من شدائد الدہر تنزل، یعنی کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو اس کا بھی ایک طرح سے ایک آفت کا آنا گویا کہ وہ مقدر ہے، اور وہ ایک فیصلے کے تحت، اللہ کے فیصلے کے تحت یہ چیز واقع ہو رہی ہے۔ اس کا بھی تعلق یہ ہے کہ مطلب ایک اچانک کوئی چیز اس کے اوپر سے آ پڑی، انسان یہی کہتا ہے کہ بھئی کوئی آفت آ گئی ہے، نصر اللہ العافیہ والسلامہ۔ ابھی جو میں نے مثال دی آپ کو مکان سے متعلق، کس سے متعلق؟ مکان سے متعلق کہا جاتا ہے عربی زبان میں مکان النزل، کیا مطلب؟ یعنی وہ جگہ جہاں لوگوں کی اکثر لوگوں کا آنا جانا رہا ہو، اس کو نزل کیوں کہا جاتا ہے؟ آگے میں کچھ قرآنی مثالیں دوں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے طعام ذو نزل، کیا مطلب ہے؟ ذو فضل۔ تو ذو فضل کا معنی کہاں سے آیا ذو نزل میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی قرآنی آیات کی روشنی میں، ابھی اسی مجلس میں۔ عربی زبان میں یہ بھی بات کہی جاتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ یعنی النزول کس کے لیے کہا جاتا ہے؟
حج کے لیے، کس کے لیے؟ حج کے لیے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے اذا حج، کیا مطلب ہے؟ نزل. نزل یعنی اذا حج. نزل اترنا کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حج کیا اس کو. کہاں سے مانا آیا وہ؟ یہ ذرا ذہن میں رکھیں گے تو میں آپ کو کچھ قرآنی مثالیں ابھی دینے جا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. آپ غور کیجئے، عربی زبان میں النزول کہا جاتا ہے ضیافت کو. کس کو؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ ضیافت کو، مہمان نوازی کو. کون سا لفظ؟ النزول. قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورت فصلت، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا نزلا من غفور الرحیم. نزلا من غفور الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کی بخشش کر دے. ہم سب کی بخشش کر دینے کا معنی کیا ہے؟ مطلب اللہ ہم کو نیک بنا دے اور ہماری بخشش کر دے، یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخشش، اپنی مغفرت کا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مستحق بنائے. اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہم پر ہو، جو اہل ایمان کے لیے جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ رحیم کا معنی ہی وہی ہے، جو خصوصی رحمت اہل ایمان کے لیے. تو اس ذات کی طرف سے جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اللہ ہی کی توفیق سے جو نیکیاں اس کی تھیں اس کی قدر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بقیہ چیزوں کو اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو جب جنت میں اللہ داخل کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ملنے والی چیزیں ہیں، اللہ نے اس کو کیا کہا؟ نزول کہا. کیا کہا؟ نزولن. کیا؟ مہمان نوازی. کس کی طرف سے؟ من غفور الرحیم. مہمان نوازی کو نزول کیوں کہا گیا؟ سورۃ الکہف، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا آیت کریمہ ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم الجنات الفردوس نزلا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم الجنات. نہیں، ذرا دیکھو آیت کہہ رہے کہ میں کہہ دیں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم نہیں اللہ المستعان. یہاں دیکھیں مصحف، اس کے بعد نہیں ہاں وہی دیجیے، مجھے دے دیجیے. نہیں یہ تو صرف ترجمہ ہے. یہاں مصحف ہے، دیکھیں یہاں پر دیکھیں سورۃ الکہف کی آیت کریمہ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم الجنات الفردوس نزلا. سورۃ الکہف کا جو بالکل آخری حصہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. یہ زبان پہ آیت نہیں آ رہی تھی، نصر اللہ حافظ والسلام. تو کیا آیت کریمہ ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نزلا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس، اور وہاں پر بھی نزلا من غفور الرحیم. یہ تو اہل جنت کے لیے. جب فبشرہم کی بات آتی ہے تو تبشیر کی جو بات ہے وہ تو اہل ایمان کے لیے ہے، جنت کی خوشخبری. کبھی بطور عذاب کے بھی، یہ بولتے ہیں نا ابھی مزہ اڑا، ذوق اس معنی میں، گویا کہ وہ تکریم کے طور پر نہیں، وہ بھی ایک طرح کی تعذیب، وہ بھی ایک طرح کی سزا. چلو اب مزہ اڑا، ابھی دیکھو کیسا ہوگا، دیکھو بولتے ہیں نا وہ چیز. تو اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الواقعہ کے بالکل اواخر میں، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا اسی معنی میں، لیکن اللہ رب العالمین نے اہل جہنم کے لیے کہا. کیا کہا اس میں؟ دیکھو فنزل من حمیم. کیا کہا؟ فنزل من حمیم. ابھی جو آیت کریمہ میں نے سورۃ الکہف سے میں نے پڑھی، میں نے آپ کے سامنے، اسی کے قریب میں ایک آیت کریمہ ہے. اللہ رب العالمین نے کفار کے لیے کہا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا من عبادی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. تو دو آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی اہل جہنم سے متعلق، اور دو آیتیں کریمہ میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی اہل جنت سے متعلق. اور جو خاص کر جو اہل جنت سے متعلق ہے، تو اس میں جو نزول کی جو بات ہے وہ کس کے لیے آئی ہے؟ بات وہ مہمان نوازی.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نزل کا بنیادی معنی یہی ہے نا کہ اتیان الشیء و مجیئہ من علو الی سفل، تو اس کے اندر کیسا معنی آیا ضیافت کا؟ تو ضیافت کا معنی اس طرح سے آتا ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ لأن العادہ ان الضیف یکون راکبا، عام طور پر مہمان سواری کر کے آتا ہے، اس کی مہمان نوازی ہوتی ہے، میزبان جو اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، لیکن مہمان آتا کیسے ہے؟ عام طور پر سواری کر کے آتا ہے، الاقل بھائی اس کا جو چپل اور جوتا ہے وہ بھی اس کے لیے ایک راکب کی حیثیت ہے، اس کے لیے بھی ایک سواری کی حیثیت ہے، صحیح مسلم کی جیسے کہ حدیث ہے، تو اس اعتبار سے وہ سواری کر کے آتا ہے، پھر جو ہے اس کے لیے وہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں، اس کے لیے راحت کی، کھانے پینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، مہمان نوازی کی جو بھی شکلیں ہیں وہ اس کے لیے ہوتی ہیں، لیکن بنیادی معنی آیا نہیں آیا اس کے اندر اترنے کا، مہمان نوازی میں یہ بات آئی نہیں آئی، یہ مہمان نوازی میں اس طرح کا اترنے کا معنی آیا نہیں، اوپر سے نیچے کا۔ آپ دیکھو کہ نوح علیہ السلام کی جو دعا ہے، جب آپ کشتی میں سوار تھے اس میں کیا دعا کیا آپ نے؟ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، سورۃ المومنون کی آیت کریمہ ہے، جو دعا ہے نوح علیہ السلام کی۔ آپ نے کیا دعا کی؟ تو آپ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ اس میں بھی اترنے کا معنی ہے، متوجہ ہو گئی؟ تو چونکہ ایک شخص کہیں جا کر کے پڑاؤ ڈالتا ہے، ٹھکانہ بناتا ہے، تو گویا کہ وہاں جا کر کے وہ اتر رہا ہے، اپنی سواری پر گیا اور جا کر کے وہاں اترا، اس معنی میں۔ تو چونکہ ایک حاجی مینا میں اترتا ہے، مزدلفہ میں اترتا ہے، عرفات میں اترتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کے لیے النزول جو ہے الحج کو کہا گیا، یعنی نزل یعنی اذا حج، متوجہ ہو گئی؟ چونکہ وہ اتر رہا، پڑاؤ ڈال رہا ہے وہاں پر، وہ جا رہا ہے سواری کر کے اور اتر کر کے جو ہے مطلب وہاں پر پڑاؤ ڈال رہا ہے، تو المنازل اسی معنی میں متوجہ ہو گیا۔ تو آپ دیکھو کہ عربی زبان میں اس کی جتنے بھی الفاظ، جتنے بھی اشتقاقات ہیں، سب میں اترنے کا، سب میں جو بنیادی معنی ہے وہ یہ ہے کہ من علو الی سفل، بنیادی معنی۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے سورۃ النجم میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصل صورت میں، جس شکل میں اللہ نے آپ کو بنایا، کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا اصل شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ایک اور مرتبہ بھی دیکھا جبرائیل کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ نزلتاً، کس اعتبار سے دیکھا؟ نزلتاً، کیا معنی نزلتاً کا؟ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انا اول هذه الامہ سأل عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ امت مسلمہ میں پہلی فرد ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اس آیت کریمہ سے متعلق سوال کیا تھا، میں ہی ہوں، پہلی ہوں، مجھ سے پہلے کسی نے سوال نہیں کیا تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام نووی نے باب بھی یہی قائم کیا ہے، باب قول اللہ عز وجل وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول سے جب پوچھا تھا ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نزلۃ اخری کیا معنی اس کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا جبریل، یہ جبریل مراد ہے یہاں پر، اور کہا کہ ولم اراہ علی صورتہ التي خلق علیہا الا ہاتین المرتین، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو جس شکل و صورت میں اللہ نے ان کو بنایا ہے، میں نے یہی وہ 2 مقام ہیں جہاں میں نے آپ کو اصل شکل و صورت میں دیکھا، لیکن یہاں کس اعتبار سے دیکھا میں نے؟ کہا کہ رأیتہ منحبطا، کیا کہا؟ رأیتہ منحبطا، میں آپ کو اوپر سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا۔ نزلتاً کا معنی دیکھ رہے ہیں آپ، اوپر سے نیچے اترنے کا معنی آ رہا نہیں آ رہا؟ کہا کہ رأیتہ نزلتاً، جو قرآن کی آیت ہے اس کا معنی مفہوم خود نبی بتا رہے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا عربی اللسان ہے، لیکن ایک غیبی چیز ہے نا، کیا معنی اس کا؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم رأیتہ نزلتاً یعنی رأیتہ منحبطاً، اوپر سے نیچے آتے ہوئے میں نے دیکھا۔ سادن عظام خلقی، اللہ نے ان کا جو ہے، جس طرح سے اللہ نے ان کو بنایا ہے، جس شکل و صورت میں اللہ نے ان کو بنایا ہے،
اتنا بڑا جو ہے مطلب ان کی حیت ہے، اتنی وسیع ہے حیت ان کی کہ سادن عظم خلقہ ما بین السماء الی الارض، آسمان اور زمین کو اپنے لپیٹ میں لے لیے تھے وہ. اللہ اکبر، کیا بات رہے گی، اندازہ لگا لیجئے. پھر وہ ذات کیسی ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جبرائیل کو ایسا بنائے ہیں. بات واضح ہوگی آپ کو نزلتاً کا معنی. تو النزول میں بنیادی بات ہی یہی ہے. تو اللہ رب العالمین کی جب صفت النزول کہتے ہیں تو اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ اوپر سے نیچے آنا. اللہ کے لیے کیسے، کما یلیق لشانہ، اس پر مزید گفتگو آنے والے درس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی، جب میں حدیثیں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا.